الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیزان محترم، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ فتنوں کے اس دور میں دین کی صحیح اور اہم معلومات کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ دین کی اہم اور ضروری معلومات کو عوام تک پہنچایا جائے، ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو مدارس میں نہیں آ سکتے، جو مساجد سے دور ہیں اور جو اپنے کاروبار میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقت نہیں نکال پاتے، تاکہ لوگوں کو غلط عقیدوں سے، گمراہ کرنے والے خیالات سے بچا کر صراط مستقیم پر لایا جائے۔ اور بعض دوستوں اور احباب نے یہ درخواست کی تھی اور اصرار کیا تھا کہ عربی زبان کو بہت ہی آسان طریقے پر، آسان الفاظ اور اچھے انداز میں سکھایا جائے، عربی کو لوگوں کے لیے آسان بنایا جائے، تاکہ لوگ عربی سیکھنے میں دلچسپی لیں، لوگوں کو عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہو، لوگ قرآن و حدیث کی طرف مائل ہوں، قرآن و حدیث سے ان کی مناسبت پیدا ہو، قرآن و حدیث سے ان کا تعلق مضبوط ہو، ان کے عقائد، ان کی فکریں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، جس سے دینی غیرت پیدا ہو، دینی جرأت پیدا ہو، دینی جذبہ پیدا ہو، دین کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو، لوگ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط تر ہو۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد اور سرمایہ ہے۔ ناظرین، کوئی چیز کتنی ہی آسان کیوں نہ ہو، اس پر پوری توجہ اور دل و جان سے محنت کیے بغیر مہارت حاصل کرنا ناممکن ہے، اور پوری توجہ اور دل و جان سے محنت کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 شوق، نمبر 2 عظمت و احترام۔ اگر کسی چیز کو پانے کا، کسی چیز کو حاصل کرنے کا انتہائی شوق اگر دل میں موجود ہے تو اس چیز پر محنت کرنا، اس پر پوری توجہ دینا آسان ہے۔ یا پھر اس چیز کا انتہائی ادب اور احترام اور عظمت دل کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے بھی دل و جان سے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان پوری توجہ سے، محنت سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دن وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے۔ کسی چیز میں شوق پیدا کرنے کے لیے یا کسی چیز کی اہمیت، عظمت و احترام دل میں بٹھانے کے لیے اس چیز کی فضیلت، یعنی اس چیز کے نفع کیا ہیں، یا اس چیز کی اہمیت کہ وہ چیز کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اس چیز کی فضیلت، اس کے نفع معلوم ہو، اس کے فائدے معلوم ہو، یا اس چیز کی اہمیت، اس چیز کی ضرورت کو انسان سمجھے تو انسان کے دل میں اس چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس چیز کا ادب اور احترام پیدا ہوتا ہے، اس چیز کی عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر انسان اس پر محنت کرتا ہے اور اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے آج ہم عربی زبان کی اہمیت و فضیلت کو جانیں گے۔ ناظرین، عربی زبان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی تھی کہ اللہ نے اپنا پاک کلام
قرآن کریم کو اس زبان میں نازل فرمایا۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ دوسری فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے ارشادات وہ اسی عربی زبان میں ہیں، اس لیے کہ آپ نبی عربی ہیں۔ نمبر 3، عربی سے محبت کرنا یہ اہل عرب سے محبت کی علامت ہے، اور اہل عرب سے محبت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور اللہ کی رضا کا حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تمام علوم دینیہ کا حاصل کرنا یہ باعث ثواب اور فضیلت ہے، اور علوم دینیہ عربی میں ہیں، اس لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے عربی کو سیکھنا یہ بھی ثواب اور فضیلت رکھتا ہے۔ اسلامی تاریخ کو معلوم کرنے کے لیے عربی کو سیکھنا یہ بھی باعث ثواب اور فضیلت ہے۔ تاریخ سے مراد خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت مبارکہ ہے۔ یہ بھی عربی کی فضیلت ہے کہ عربی زبان سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اس میں نازل ہونا یہ اس بات پر شاہد ہے کہ عربی زبان سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے۔ عربی زبان سب سے زیادہ جامع ہے، یہ خصوصیت صرف عربی زبان میں ہے۔ بات کریں عربی زبان کی اہمیت کی تو عربی زبان پوری دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک میں بولی جاتی ہے جہاں مسلمان موجود ہوں، اس لیے کہ اسلام کی زیادہ تر عبادات کا تعلق عربی سے ہے، مثلا نماز، قرآن کی تلاوت وغیرہ۔ اپنی عبادات کو درست کرنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہماری عبادات درست ہوں اور اللہ کے یہاں مقبول ہوں۔ عربی زبان اس قدر وسیع اور گہری زبان ہے کہ اس میں مکمل طور سے عبور حاصل کرنا یہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایک معنی یا ایک مفہوم کو 150 یا 200 طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اردو کو مضبوط کرنے کے لیے بھی عربی کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اردو میں زیادہ تر الفاظ عربی کے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اپنی اردو مضبوط کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سے مناسبت رکھے، عربی زبان کو کچھ حد تک حاصل کرے۔ عربی زبان کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ عربی زبان بہت میٹھی زبان ہے، اس کے اندر سلاست ہے، اس کا انداز، اس کا بولنے کا طریقہ سامنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے عربی زبان 20 یا 25 ملکوں کی دفتری زبان ہے۔ عربی زبان دنیا کی دوسری مقبول زبان ہے۔ تو ناظرین، عربی زبان کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو عربی کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عربی زبان کتنی افضل اور کتنی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل و جان سے، پوری توجہ سے، پوری محنت اور لگن سے عربی کو سیکھنے کی اور پھر اس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔